بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پریویس لیکچر تھا وہ تھا کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے حوالے سے، اور اس کو ریوائز کرتا چلوں۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر آپ کے پاس وہ پارٹس ہیں کمپیوٹر کے جو فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی جن کا وجود موجود ہوتا ہے، جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ آل دوز پارٹس physical parts are called hardware of the computer. ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو کچھ یونٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، جن میں سب سے پہلا جو یونٹ ہے وہ ان پٹ یونٹ ہے۔ ان پٹ یونٹ میں وہ ڈیوائسز ہیں جو کمپیوٹر کو ڈیٹا فیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فیڈ کہتے ہیں کمپیوٹر کو ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے جو یوز ہم کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس کی بورڈ آ جاتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ماؤس ہم نے پڑھ لیا تھا، جوئی اسٹک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو فون۔ مائکرو فون آپ کے پاس ایک ایسا ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ آڈیو یا آپ کی جو آواز ہے اس کو آپ سے لے کر کمپیوٹر کے اندر یا کسی بھی ڈیوائس کے اندر بھیج دیتا ہے۔ یعنی مائکرو فون ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ یوزر سے آواز لیتا ہے انالاگ سگنل کی صورت میں، اور اس کے بعد الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرتا ہے، یعنی بجلی کی مدد سے کمپیوٹر کو بھیج دیتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر جو ایک ڈیوائس جہاں پہ مائکرو فون کی تار لگی ہوتی ہے یا مائکرو فون کا کیبل لگا ہوتا ہے، جس جگہ پہ اس جگہ کو کہتے ہیں ساؤنڈ کارڈ۔ ساؤنڈ کارڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی آواز کو انالاگ سے ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جب آپ کی آواز ڈیجیٹل میں کمپیوٹر کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے تو کمپیوٹر اس کو مزید پروسیس کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر کام کمپیوٹر کر کے دے سکتا ہے۔ مائکرو فون آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے جو ہینڈز فری ہیں اس میں بھی لگے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہیڈ فونز ہوتے ہیں اس میں بھی لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مساجد میں بھی مائکرو فون لگے ہوتے ہیں جس کی مدد سے امام صاحب کی آواز باقی نمازیوں تک جاتی ہے۔ اچھا، اب جہاں سے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آپ کی دور کر دوں، مائکرو فون تو آواز لے لیتا ہے، ہم تک آواز دوبارہ کون پہنچاتا ہے، یا انسانوں تک یا ہم یوزرز تک دوبارہ آواز کیسے آتی ہے؟ تو وہ اسپیکرز کی مدد سے دوبارہ ہمارے پاس آتی ہے۔ تو یاد رکھنا، اسپیکر آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یوزر کو اس نے آواز واپس دے دی، اور مائکرو فون ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جس نے یوزر کی آواز لے کے کمپیوٹر کو دے دی یا کسی بھی ڈیوائس کو دے دی، آواز ٹرانسفر کر دی۔ دوسرا آپ کے پاس آ جاتا ہے اسکینر۔ اسکینر بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ اسکین کرتا ہے ہمارے ڈاکومنٹس کو، ہمارے پکچرز کو، یا ہر اس پیپر کو وہ اسکین کر سکتا ہے جو اس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں۔ اسکینر captures images from photographs, magazines, books, etc. and stores them in computer in digital form۔ جب یہ کوئی ڈاکومنٹ اسکین کرتا ہے تو اس کو پہلے ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ کمپیوٹر بھی اس کو پڑھ سکے، کمپیوٹر بھی اس ڈاکومنٹ کو پروسیس کر سکے۔ اس کے بعد جب یہ ڈیجیٹل میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ کمپیوٹر کی طرف اس پکچر کو یا اسکین جو ڈاکومنٹ ہے اس کو کمپیوٹر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اس بات کو سمجھنا لازمی ہے کہ اس نے کمپیوٹر کی طرف کوئی چیز بھیج دی، یعنی کوئی اسکین ڈاکومنٹ کمپیوٹر کی طرف بھیج دی یا کمپیوٹر کو دے دی، تو یہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اس نے کمپیوٹر کو کچھ دیا، تو یہ بھی ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ کمپیوٹر کو اس نے کوئی اسکین ڈاکومنٹ ان پٹ کر دی۔ جب ایک پیج اسکین ہو جاتا ہے، کمپیوٹر میں پہنچ جاتا ہے، تو اب کمپیوٹر اس کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہے اور اسکرین پہ ڈسپلے بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس ایسے ایڈوانس اسکینر بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر جو آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن یعنی او سی آر سافٹ ویئر کے اوپر چلتے ہیں۔ او سی آر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی اسکینر میں او سی آر کی ٹیکنالوجی موجود ہو، تو اگر آپ نے کوئی بک کا کوئی پیج اسکین کر دیا اور اس کو کمپیوٹر میں سیو کر لیا، تو یہ ہوتا کیا ہے کہ اس امیج کو او سی آر سافٹ ویئر کی مدد سے ٹیکسٹ میں بھی ہم دوبارہ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اب یہ پیراگراف ہے، یہ او سی آر کی مدد سے میں اس پورے ڈیٹا کو کاپی کر سکتا ہوں اور کسی ورڈ پروسیسر میں پیسٹ کر سکتا ہوں، تو وہاں پہ پھر اس میں چینجز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اسپیلنگ چینج ہو سکتی ہیں، پھر اس کو کلرز بھی دے سکتے ہیں، اس کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ان پٹ ڈیوائس ہے دیٹ از کالڈ بار کوڈ ریڈر۔ بار کوڈ ریڈر کی ڈائیگرام جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے شاپنگ مالز یاد آ جاتے ہیں۔ اگر کبھی آپ میں سے کسی نے شاپنگ کی ہو تو وہاں پہ شاپنگ مالز میں جب آپ ان کے پاس اپنی چیزیں جو آپ نے خریدنی ہوتی ہیں اور اپنے شاپنگ کارٹ میں رکھی ہوتی ہیں، یعنی اس ٹوکرے میں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ اس ٹوکرے میں سے اٹھا کے اس بار کوڈ ریڈر کی مدد سے اس کو سکین کرتا ہے۔ کیوں؟ بیکاز اس پروڈکٹ کے اوپر لیٹ سپوز آپ نے کوئی سرف، صابن یا کوئی شیمپو خریدا ہے، تو اس طرح کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو بار کوڈ کہتے ہیں۔ یہ بار کوڈ ریڈر اس بار کوڈ کے کوڈ کو سکین کرتا ہے، اور چونکہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو اگر وہ کوڈ سکین ہو جائے تو کمپیوٹر میں اس کو میچ کیا جاتا ہے کہ کمپیوٹر میں اس کوڈ کے بارے میں کون سی انفارمیشن سٹور ہے۔ تو یاد رکھنا کہ کمپیوٹر میں اس پروڈکٹ کے بارے میں اگر بار کوڈ موجود ہے اور وہ ٹیلی کر جاتا ہے یعنی میچ کر جاتا ہے، تو کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ یہ جو
अच्छा बच्चे, अगर तो बार कोड उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का बार कोड कंप्यूटर में मैच हो जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर उसके बारे में काफ़ी मालूमात होती हैं कि लेट्स सपोज ये जो प्रोडक्ट है ये शैम्पू है और फलां कंपनी का है, इसकी इतनी प्राइस है, इसकी ये एक्सपायरी डेट यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सपायरी डेट है। इस तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, तो कंप्यूटर वाला वो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, वो आपकी लिस्ट में उसको ऐड कर देता है उसकी प्राइस को। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें आप स्कैन करते हैं, उधर एक बंदा बैठा होता है जो स्कैन कर रहा होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बजाय इसके कि कैलकुलेटर लेके और वो उस तमाम, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग मॉल से लोग ख़रीदते हैं, एक वक्त में 30-40 चीज़ें वो मुख्तलिफ ख़रीद लेते हैं बाज़ औक़ात। तो इतनी सारी चीज़ों को ख़रीदने के बाद कैलकुलेटर से उसका हिसाब किताब लगाना काफ़ी टाइम लग जाता है। बारकोड रीडर से क्विकली जो है वो कंप्यूटर खुद ब खुद उसका इनवॉइस बना रहा होता है, और एट द एंड जब आप सारी अशिया वो स्कैन कर ले, सारी चीज़ें वो स्कैन कर ले, तो आपका जो बिल है वो कंप्यूटर से निकल आता है। कंप्यूटर के पास प्रिंटर लगा होता है छोटा सा, उस प्रिंटर से आप का कंप्लीट बिल या इनवॉइस वो निकाल लेते हैं और आपको कहते हैं कि आपका टोटल जो बिल बना है वो इतना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिजिटल कैमरा। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कैप्चर पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल कैमरा आप भी एक इनपुट डिवाइस है, क्यों? बिकॉज ये बाहर की दुनिया की पिक्चर्स ले लेता है, यानी कंप्यूटर की जो बाहर की दुनिया है वो इंसानों की है, हम लोग इसमें हैं। तो डिजिटल कैमरा क्या करता है, पिक्चर्स या इमेज लेके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जब डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, तो आप इसको कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी इस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। टच स्क्रीन आपके पास ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन की मदद से आप कोई भी चीज़ ओपन क्लोज कर सकते हैं। टच स्क्रीन्स मोबाइल्स के अंदर आपके पास टच स्क्रीन हैं, वो अ, आप जो भी मोबाइल में इनपुट करना चाहते हैं, जो भी मोबाइल में लिखना चाहते हैं, जो भी फंक्शन मोबाइल के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं, या जो भी कमांड आप देना चाहते हैं, तो आप जस्ट इस टच स्क्रीन को टच करते हैं और वो इनपुट और वो जो कमांड है वो इनपुट हो जाती है उस मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी टच स्क्रीन्स अवेलेबल है मार्केट में, और लैपटॉप्स तो काफ़ी अरसा पहले ही टच स्क्रीन के साथ आए हुए हैं मार्केट में। तो आजकल ज़्यादातर जो डेटा या कमांड्स इनपुट होती हैं कंप्यूटर के लिए, वो टच स्क्रीन की मदद से ही होती हैं। It is a pressure sensitive display screen that is used to interact with the computer by touching a pictures or words with finger। हम उंगली से फिंगर से टच करते हैं और वो कमांड जो है कंप्यूटर को इनपुट हो जाती है, कंप्यूटर को वो कमांड मिल जाती है। अच्छा, टच पैड आपके पास हैं, ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। ये वाले आपके पास जो डायग्राम है वो टच पैड की है, ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में यूज़ होती हैं। इस टच पैड की मदद से हम माउस का काम लेते हैं, और माउस आप पढ़ चुके हैं कि एक इनपुट डिवाइस है, तो उस निस्बत से भी हम कहते हैं कि टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है, और ये यूज़ होता है
اسکرین کے اوپر ماؤس کو موو کرنے کے لیے یا کوئی بھی فائل فولڈر یا پروگرام اوپن یا کلوز کرنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد آپ کا سسٹم یونٹ آ جاتا ہے. سسٹم یونٹ کہتے ہیں اس یونٹ کو جس کے اندر آپ کے کمپیوٹر سسٹم کی تمام وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو پروسیسنگ یا میموری کو سٹور کرنے کے لیے ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں. System unit is the main part of computer. It includes motherboard, power supply, hard drives such as DVD, hard disk inside the computer casing. جو کمپیوٹر کی کیسنگ کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے جو آپ کے پاس جس کو آپ سی پی یو کہتے ہو، دیٹ از ناٹ سی پی یو، دیٹ از کمپیوٹر کیسنگ، یا اس کو آپ کمپیوٹر باکس بھی کہتے ہیں، جو ٹیبل پہ آپ کے پڑا ہوتا ہے. اس میں اس کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ایک ہی یونٹ کہا جاتا ہے، اس کو سسٹم یونٹ کہتے ہیں. اس میں مدر بورڈ بھی آ جاتا ہے، پاور سپلائی بھی، ہارڈ ڈرائیو بھی، ریم بھی، پروسیسر بھی آ جاتا ہے، اور باقی ڈیوائسز بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر. All the input-output devices of a computer are connected to the system unit through the ports. اس سسٹم یونٹ کے اندر پورٹس ہوتے ہیں. پورٹس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی کیبل لگتی ہے، یا جس طرح یو ایس بی کیبل آپ لگاتے ہیں، یا مانیٹر یا ایل ای ڈی کی کیبل آپ لگاتے ہیں، ماؤس کی بورڈ کی کیبل آپ لگاتے ہیں، تو ان جگہوں کو پورٹس کہا جاتا ہے. اور یہ پورٹس کہاں ہوتی ہیں؟ یہ سسٹم یونٹ کا حصہ ہوتی ہیں. انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے ماؤس ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، یا آؤٹ پٹ ڈیوائس چاہے پرنٹر ہو گیا، چاہے ایل ای ڈی اسکرین ہو گئی یا مانیٹر ہو گیا، تو یہ تمام کے تمام سسٹم یونٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور سسٹم یونٹ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اب سسٹم یونٹ کے اندر جو مین ڈیوائس ہے، جو جس کے ساتھ جس کے اندر پورٹس ہوتے ہیں، اور جو تمام انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو آپس میں یا اس کے ساتھ خود کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ڈیوائس یا وہ بورڈ جو ہے مین بورڈ یا مدر بورڈ کہلاتا ہے. مدر بورڈ از دا مین سرکٹ بورڈ ان سائڈ دا سسٹم یونٹ. یہ سسٹم یونٹ کے اندر ہوتا ہے، یہ سسٹم یونٹ کا حصہ ہوتا ہے. اٹ کنٹینز مائکرو پروسیسر. اب دیکھو، پروسیسر آپ کے مین بورڈ کے اوپر لگتے ہیں، انسٹال ہوتے ہیں. آپ کی مین میموری، آپ کے ایکسپینشن کارڈز، آئی سی چپس، کنیکٹرز اور ادر الیکٹرانک کمپوننٹس، یہ تمام کے تمام آپ کے اس مدر بورڈ کے ساتھ لگتے ہیں. اچھا، اٹ ہیز مینی بسز، الیکٹریکل یا الیکٹرک پاتھ ویز ہوتی ہیں پرنٹڈ آن اٹ. اگر آپ نے کبھی اپنا کمپیوٹر اندر کھول کے دیکھا ہو تو اس میں سب سے جو مین بورڈ یا بڑا بورڈ ہوتا ہے اس کو مین بورڈ کہتے ہیں. اس کے اوپر گولڈن کلر کے بسز ہوتی ہیں جس کو الیکٹریکل یا الیکٹرک پاتھ ویز کہتے ہیں. اس کے اوپر ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے یا جاتا ہے. دیز آر used to transmit information between various components of the computer. All the input-output devices are connected to the main board. A motherboard is shown in figure 1.31 ہے جی 1.31. یہ آپ کا مین بورڈ کی ڈائیگرام ہے، اور یہ وہ بورڈ ہے جس کے
اوپر آپ کا تمام کمپیوٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے. چاہے آپ کوئی بھی ڈیوائس کنیکٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے اس مین بورڈ کے اوپر یا تو کوئی سلاٹ ہوگا یا کوئی پورٹ ہوگی. اچھا، پورٹس اس کے جو ہوتے ہیں پورٹس یہ والے ہوتے ہیں. پورٹس کے اوپر یہ باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، آپ کے کمپیوٹر باکس کے باہر ہوتے ہیں، کیسنگ کے باہر نکلے ہوتے ہیں. ان پورٹس کے ساتھ آپ ایکسٹرنل ڈیوائسز لگا سکتے ہیں. ایکسٹرنل یعنی باہر کے ڈیوائسز، جیسے مانیٹر یہاں لگتا ہے یا ایل ای ڈی اسکرین یہاں لگتی ہے، بلو کلر کا یہ پورٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ یو ایس بی کے پورٹس ہیں اور یہ ماؤس اور کی بورڈ کے پورٹس ہیں. اسی طرح آپ کے پاس جو پروسیسر ہے وہ ساکٹ کے اوپر لگتا ہے. اس کو پروسیسر یا مائکرو پروسیسر ساکٹ کہتے ہیں. آپ کا پروسیسر یہاں پہ لگتا ہے. اچھا، جو میموری یا ریم لگتی ہے ان ایریاز کو سلاٹس کہتے ہیں. یہاں پہ اب یہ 3 سلاٹس ہیں، 1 2 اور یہ 3. آپ یہاں پہ 3 ریمز لگا سکتے ہیں. اسی طرح ایکسپینشن سلاٹس یہ وائٹ کلر کی ہوتی ہیں. یہاں پہ ایکسپینشن سلاٹ کہتے ہیں، ایکسپینشن کہتے ہیں وسیع کرنے کو، یا ایڈیشنل جس کو کہتے ہیں ڈیوائسز لگانے کو. اگر آپ کوئی ایسی ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں جیسے ساؤنڈ کارڈ، گیم کارڈ، ویڈیو کارڈ، جو کہ آپ کو ایکسٹرنل چاہیے ہوتا ہے، تو آپ اس میں ان ایکسپینشن سلاٹس میں اس کو لگا دیتے ہیں، اور اس کا جو اس کے جو پورٹس ہوں گے اس کارڈ کے، وہ کمپیوٹر کے یا باکس کے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں، کافی الیکٹرانک اور الیکٹریکل جو ہیں پارٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. آئی سی یہ جو بلیک کلر کی نظر آ رہی ہے، یہ اس مدر بورڈ کی مین آئی سیز ہیں. اگر یہ آئی سیز اگر آپ کا مین بورڈ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ تر یہی آئی سیز خراب ہو جاتی ہیں اور یہ ریپلیس بھی ہو جاتی ہیں. مائکرو پروسیسر، آپ لوگ چھوٹی کلاسوں میں بھی پروسیسر کو پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ جو ڈائیگرام بنائی گئی ہے، یہ ایک مائکرو پروسیسر ہے انٹیل کا کور i7. یہ i7 سیریز کا ایک پروسیسر ہے. A microprocessor is the main chip on the motherboard that controls all the activities of the computer. مائکرو پروسیسر مین ڈیوائس ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں جو کہ پروسیسنگ کا کام کرتا ہے. اٹ از آلسو نون ایز سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. آپ کے مائکرو پروسیسر کا جو جنرل جس کو نیم آپ کہہ لیں، عموماً جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم سی پی یو یا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں، یا پھر سمپلی اس کو پروسیسر کہا جاتا ہے. کسی بھی پروسیسر کے اندر جو ہے کچھ یونٹس ہوتے ہیں یا کچھ مزید پارٹس ہوتے ہیں، جیسے یہاں انہوں نے ڈائیگرام میں بنا کے بتایا ہے. ایک پروسیسر کے اندر اے ایل یو الگ یونٹ ہوتا ہے، کنٹرول یونٹ یا سی یو الگ یونٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح رجسٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ مختلف فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. اچھا، اے ایل یو کیا کرتا ہے؟ اے ایل یو از اے پارٹ آف دا کمپیوٹر دیٹ پرفارمس آل دا کیلکولیشنز. اچھا، یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ از اے پارٹ آف دا کمپیوٹر. یہ کمپیوٹر کا پارٹ نہیں ہوتا، بلکہ اے ایل یو از دا پارٹ آف پروسیسر دیٹ پرفارمس آل دا کیلکولیشنز اینڈ کمپیریزن. پلس مائنس کرنا، ڈیوائڈ کرنا، ملٹیپلائی کرنا یا کمپیریزنس کرنا، یہ تمام کام جو ہیں اے ایل یو کر کے دیتا ہے.
اٹ کنسسٹ آف ارتھمیٹک یونٹ اینڈ لاجک یونٹ. اے ایل یو کے مزید دو پارٹس ہیں، ایک کو ارتھمیٹک یعنی پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی والا یونٹ، اور دوسرا لاجیکل یونٹ یعنی اینڈ اور ناٹ لاجیکل آپریشنز پرفارم کرنے والا لاجیکل یونٹ کہلاتا ہے. ارتھمیٹک یونٹ پرفارمس آل دا ارتھمیٹک آپریشن سچ ایز ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. اور لاجیکل یونٹ جو ہے وہ لاجیکل آپریشنز پرفارم کرتا ہے، جیسے کہ کمپیریزنس آف نمبرز اور الفابیٹس، کہ کون سا نمبر بڑا ہے، کون سا نمبر چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، کنٹرول یونٹ پروسیسر کے اندر یہ بھی پروسیسر کا پارٹ ہوتا ہے جو کہ کنٹرول کرتا ہے تمام کمپوننٹس کے آپریشنس کو، اور تمام جو کمپیوٹر کے اندر پارٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کمیونیکیشن کا کام بھی کنٹرول یونٹ کرتا ہے. It controls the working of all the input output devices, storage devices اور ALU. جتنے بھی پارٹس ہیں ان تمام پارٹس کے درمیان کمیونیکیٹ کرانا، ان تمام پارٹس کو دیکھنا، ان تمام پارٹس کو کنٹرول کرنا، یہ کنٹرول یونٹ کا کام ہے. کنٹرول یونٹ لوڈز پروگرام انٹو میموری اینڈ ایگزیکیوٹ دیم. اس کے فنکشنز میں، کنٹرول یونٹ کے فنکشنز میں ایک مین فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ پروگرامز کو میموری میں لاتا ہے اور پروسیسر کو کہتا ہے کہ ان کو چلا کے دیں. اٹ کنسسٹ آف ویری کمپلیکیٹڈ سرکٹ. اس کا جو سرکٹ ہوتا ہے، اس کا جو کام، اس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے فنکشنز ہوتے ہیں. رجسٹرز آر اسمال میموری یونٹس ان سائڈ دا مائکرو پروسیسر. اچھا، مائکرو پروسیسر کی اپنی بھی میموری ہوتی ہے چھوٹی سی، جس کو رجسٹرز کہا جاتا ہے. مائکرو کمپیوٹر یا مائکرو پروسیسر یا پروسیسر اس رجسٹرز کو یا اس اسمال میموری کو یوز کرتا ہے تاکہ عارضی جو ڈیٹا اس کے پاس آتا ہے اس کو یہ عارضی اسٹور کرنے کے لیے ان رجسٹرز کو یوز کرتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروسیسر کوئی بھی چیز جب پروسیس کرتا ہے تو پہلے اس کو اپنے رجسٹرز میں ڈالتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے ان رجسٹرز میں اس ڈیٹا کو اسٹور کر لیتا ہے، اور جب وہ ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ان رجسٹرز میں سے اس ڈیٹا کو ختم کر دیتا ہے. سم کامنلی یوز رجسٹرز اور انسٹرکشن رجسٹر، ایکیومولیٹر رجسٹر، ڈیٹا رجسٹر اینڈ میموری ایڈریس رجسٹر. کسی بھی پروسیسر کے پاس بہت سارے رجسٹرز موجود ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آفس میں رجسٹر پڑے ہوں، اٹینڈنس کا الگ رجسٹر ہو، اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس آفس میں، ان چیزوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے الگ رجسٹر ہوتا ہے. جو ورکرز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے الگ رجسٹر ہوتے ہیں. اسی طرح پروسیسر کے پاس بھی چونکہ کام بہت سارے ہوتے ہیں تو ہر کام کے لیے وہ الگ رجسٹر استعمال کرتا ہے. اچھا بچے، آپ کے مائک میں کھولنے لگا ہوں اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، کچھ سیکنڈز رہ گئے ہیں، 1 منٹ کے برابر سیکنڈز رہ گئے ہیں، تو آپ اپنے مائکس کھول لیں اور ٹاپک کے اندر، لیکچر کے اندر اگر کوئی کویشچن ہے تو لازمی پوچھیں.